حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ 45 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ جلیل القدر عالم اور ملت اسلامیہ کے ائمہ کبار میں سے تھے۔ حدیث پر ماہرانہ دسترس تھی۔ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ صحابہ کرام سے ملاقات کی ٹوہ میں رہتے۔ آپ ان سے حدیث معلوم کرتے اور مسائل سیکھتے۔ قرآن کریم کے نہایت خوش آہنگ قاری تھے۔ تفسیر قرآن کا اسلوب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا۔ حجاج بن یوسف ان کے علم و فضل کا بے حد مداح تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ پھر وہ آپ کا دشمن اس وجہ سے بنا کہ آپ بنو امیہ کے حریف ابن اشعث کے ہم نوا تھے اور بنو امیہ کے مقابلے میں ابن اشعث کو برحق سمجھتے تھے۔ ابن اشعث حجاج کے خلاف مارکہ آرائی میں مارا گیا تو حجاج سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ حجاج کی حمایت سے معذوری ظاہر فرماتے رہے۔ حجاج نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی مگر وہ اپنے موقف کے جواز پر قائم رہے۔ بالآخر 95 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا تذکرہ کرتے تو بے ساختہ رو کر فرماتے تھے، اللہ کی قسم سعید بن جبیر اس حال میں قتل کیے گئے کہ روئے زمین کا ہر مسلمان ان کے علم کا محتاج تھا۔ اس جلیل القدر عالم، اللہ کے ولی، صوم و قیام، محدث اثر، فقیہ امت اور شیخ الاسلام کو قتل کرنے والا حجاج بن یوسف ہے جس نے اس حق پرست عالم کا ناحق خون کر ڈالا۔ تفسیر و حدیث یا فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، جب آپ کتاب کھولیں گے اور اس کتاب کی ورق گردانی شروع کریں گے تو آپ کو جا بجا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملے گا۔ ایسی قیمتی شخصیت کو وقت کے سفاک حاکم نے قتل کر ڈالا۔ سعید بن جبیر کا جرم کیا تھا؟ کون سی ایسی غلطی تھی جو ان کے خون ناحق کا باعث بن گئی؟ ان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو وہ زیر شمشیر رکھ لیے گئے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ حق پرست اور بے باک عالم دین تھے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور ببانگ دہل کہہ دیا تھا، تم نے خطا کی ہے اور ظلم کیا ہے، برائی کی حد ہے اور حد سے آگے بڑھ گئے ہو۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بارے میں یہ کڑوا سچ سنا تو اس نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی لب کشائی نہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج نے اپنے فوجیوں کو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فوجی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ سعید بن جبیر نے یہ ڈراؤنی دستک سن کر دروازہ کھولا تو ان کے سامنے فوجیوں کا جتھا کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر سعید بن جبیر نے فوراً کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ فوجیوں نے کہا، حجاج نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا، تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ پھر آپ نے اندر جا کر غسل فرمایا اور بدن پر حنوط ملا۔ حنوط چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب ہوتا ہے جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں، اور پھر آپ نے کفن پہنا اور فرمایا، اے پروردگار، اے قوت و صلابت والے جس پر ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، اے عزت و شان والے جس کے حصول کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میرے لیے حجاج کی شر سے کافی ہو جا۔ فوجی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حجاج کے پاس چل پڑے اور سعید بن جبیر کی لسان حق ترجمان راستے بھر یہی ورد کرتی رہی، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت، باطل پرست خسارے میں پڑ گئے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب حجاج کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں غیظ و غضب کی شراریں برسا رہی تھیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، سلامتی ہو اس پر جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ حجاج نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سعید بن جبیر۔ حجاج نے پوچھا، تم سعید بن جبیر نہیں، تم تو شقی بن قصیر ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ نام میری ماں نے رکھا تھا، یقیناً وہ زیادہ جانتی تھی۔ حجاج نے پوچھا، تم اور تمہاری ماں دونوں بدبخت ہو۔
سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ حجاج نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وہ ہدایت کے نبی اور رحمت کے امام ہیں۔ حجاج نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کو پیارے ہو گئے، رحمت کے امام تھے۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم ظالم ہو، اللہ کے پاس اپنی گردن پر مسلمانوں کے خون ناحق لے کر جاؤ گے۔ حجاج نے کہا میں تمہیں سونے اور چاندی سے نوازنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے خدام کو حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے 2 تھیلے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ڈال دو، جو فوراً ڈال دیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیا ہے اے حجاج؟ اگر تو نے یہ مال و متاع اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ اس کے برعکس اگر تو نے اپنے ظلم و تکبر سے فقراء و مساکین کی دولت ہڑپ کر رکھی ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورتوں کے حمل وقت سے قبل گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یہ سن کر حجاج نے کہا تم بھی ہماری طرح کیوں نہیں ہنستے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا جب بھی اس دن کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو میری ہنسی غائب ہو جائے گی۔ حجاج نے کہا پھر ہمیں ہنسی کیوں آتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا لوگوں کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ یہ سن کر حجاج بولا ہم تمہاری دنیا کو ایسی آگ میں تبدیل کر دیں گے جو بڑی شعلہ بار ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اگر تو اس پر قادر ہوتا تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا۔ یہ سن کر حجاج بولا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم مجھے جس طرح بھی قتل کرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن قتل کرے گا۔ یہ سن کر حجاج نے فوراً حکم دیا اسے قتل کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا پڑھی میں نے اپنا رخ صرف اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حجاج نے خادمین کو حکم دیا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرح اللہ تمہارے سامنے ہے۔ حجاج بولا اسے زمین پر ڈال دو۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے یہ آیت پڑھی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تم سب کو دوبارہ زندہ نکال لیں گے۔ حجاج بولا ارے تم تو اب بھی ہنس رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا دل دے دیتے ہیں وہ تیغ و تفنگ سے کب ڈرتے ہیں؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدستور مسکراتے رہے جیسے کہہ رہے ہوں عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کس قدر حلیم اور بردبار ہے لیکن تو اللہ تعالیٰ پر کس قدر جرت مند ہے۔ یہ سن کر حجاج چیخا اور اس نے کہا اسے ذبح کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جملہ سنا اور دعا کی اے اللہ میرے بعد اس مجرم کو کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ ادھر یہ جملہ ادا ہوا، ادھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس شقی القلب نے قتل کرا دیا اور اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کی دعا کو معاً شرف قبولیت سے نوازا، یعنی مکافات عمل میں دیر نہیں لگی۔ جلد ہی حجاج بن یوسف کے بدن میں ایک زہریلی پھنسی نکلی اور اس کی اذیت اتنی شدید تھی کہ وہ درد کے مارے پورے 1 مہینے تک پاگل بیل کی طرح ڈکراتا رہا اور اس دوران وہ زندگی کے وظائف ہی بھول گیا۔ اسے کھانا پینا سونا جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر بار بار کہتا تھا اللہ کی قسم جس رات بھی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خون کی نہروں میں تیر رہا ہوں۔ پھر حجاج رہ رہ کر یہی جملہ دہراتا رہا نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہی جملہ کہتے کہتے وہ لقمہ اجل بن گیا۔
یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔